اور نسخہ فرمایا کہ دیکھو بھائی، جب تم گھر میں جاؤ نا اپنے، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، سلام کر کے داخل ہونا۔ جب تم گھر کا گیٹ کراس کرو، دروازہ کراس کرو تو سلام کہو، پھر مجھ پر درود پاک پڑھو، کوئی بھی درود، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے، کوئی بھی درود پاک پڑھ کر ایک دفعہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لینا۔ یہ عمل مسلسل کرو۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ ابھی چند دن ہی گزرے تھے، میں نے یہ معمول شروع کیا، چند دن ہی گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مال میں اتنی برکت دی کہ میرے آس پاس کے پڑوسیوں کو بھی مجھ سے فائدہ پہنچنا شروع ہو گیا۔ بھائیو سچ بتاؤ، یہ 3 نسخے جو میں نے بتائے ہیں مشکل ہیں؟ ہر آدمی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ بولو بھائی، قل هو اللہ تو ہر کسی کو آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تو دیکھیں، کسی بھی عمل کے لیے کہ اس کا اثر ظاہر ہو تو اس کے لیے دوام شرط ہے۔ ہم کوئی عمل شروع کرتے ہیں، حالات نہیں بدلتے تو مایوس ہو کر چھوڑ دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام کا یہ عمل نہیں تھا۔ جب وہ اللہ کے نبی کے منہ سے بات سن لیتے تھے، بس اس پر جم جاتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ حالات کو پلٹا بھی دیتے تھے۔ میں نے گزشتہ پوستہ جمعے میں عرض کیا تھا کہ یہ جو رزق کی تنگیاں ہوتی ہیں نا، اس میں بڑا سبب تنہائی کے گناہ ہیں۔ تنہائی کے گناہ، انسان جب تنہائی کے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ مخلوق کے دل اس کے لیے سخت کر دیتے ہیں، اپنے پرائے ہو جاتے ہیں، محبت کرنے والوں کی نظریں پھر جاتی ہیں۔ ایک جگہ میں نے قول پڑھا، جہاں بھی آپ دیکھیں نا کہ 2 محبت کرنے والوں میں کوئی ناچاکی پیدا ہو گئی ہے، ضرور وہاں دونوں میں سے کوئی ایک تنہائی کے گناہ میں مبتلا ہوا ہے۔ جب انسان تنہائی کے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو آتا رزق واپس ہو جاتا ہے۔ حدیث میں کھلے لفظوں میں آیا ہے کہ ایک رزق انسان کی طرف آ رہا ہوتا ہے، قریب ہے کہ وہ رزق اس کو مل جائے، وہ کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، رزق واپس ہو جاتا ہے۔ بارہا تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ آپ کے ذہن میں ہوگا بس میں جاؤں گا کام ہو جائے گا، لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں اور آگے رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں جس کا گمان بھی نہیں ہوتا کہ یار یہ رکاوٹ بھی آ سکتی تھی۔ یہ گناہوں کی نحوست۔ المیہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں چوری، ڈاکہ، قتل، زنا یہی گناہ ہیں۔ بھائیو، یہ زبان سے دوسروں کو تکلیف دینا، طنز کرنا، غیبت کرنا، حسد کرنا، دوسرے کی ترقی برداشت نہ ہونا، یہ سارے گناہ ہیں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو رزق کو بند کرتی ہیں۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی مسلمان بھائی کا ایسا اس کی غیر موجودگی میں تذکرہ کرنا کہ اگر اس کے سامنے کیا جاتا تو اس کو ناگوار گزرتا۔ ازواج مطہرات میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ چھوٹے قد کی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ انسانی فطرت ہے کہ سونتن کو برداشت نہیں کرتی، یہ ایک فطرتی چیز ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری زوجہ محترمہ کے سامنے ان کا تذکرہ آیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ دیا، یا رسول اللہ، وہ یعنی ہاتھ کے اشارے سے ان کے چھوٹے قد پر طنز کیا۔ آپ فرمانے لگے، اے عائشہ، تم نے ایسی بات کی ہے، اتنی کڑوی بات کی ہے کہ اگر یہ 7 سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ 7 سمندر کو کڑوا کر دے۔
ایسی کڑوی بات تم نے کی ہے۔ تو یہ دوسروں کے ترقیوں کو دیکھ کے جلنا، زبان سے کسی کو تکلیف دے دینا، تمسخر اڑا دینا، یہ سارے گناہ ہیں، اور یہی گناہ رزق بند کرتے ہیں۔ دوسرا بڑا سبب گھریلو ناچاکی ہیں، قریبی رشتہ داروں سے قطع تعلقی۔ یاد رکھیے سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ رزق کی تنگی کا، کہ بہن بھائی، قریبی رشتہ دار، خالہ، چاچا، ماموں، جو خونی رشتے ہیں، ان سے جب آدمی بول چال بند کرتا ہے تو نغت سزا اس کو یہ ملتی ہے، رزق کی تنگی شروع ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا رزق تنگ کر دیتے ہیں۔ اور ماں باپ کے ساتھ جو بدتمیزی کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ جو قطع رحمی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی کے ساتھ ساتھ اس کا دلی سکون چھین لیتے ہیں۔ سارا کچھ ہوگا لیکن یہاں پر اس کو خلا محسوس نہیں، سب کچھ موجود ہے لیکن دل میں سکون نہیں ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، آسائش کی ساری چیزیں موجود ہیں لیکن دلی سکون نہیں ہے۔ اور کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اور اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں کہ جیسا سلوک اس نے اپنے والدین کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کی اولاد بعینی اسی طرح اس کے ساتھ سلوک کرتی ہے۔ اور جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے نغت انعام یہ آتا ہے کہ اس کی رزق میں برکت دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا رزق وسیع کر دیتے ہیں، اس کی عمر میں برکت دے دیتے ہیں، اس کی زندگی لمبی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے بھائی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ رزق کی تنگی دور ہو تو ہم اپنا جائزہ لیں کہ خونی رشتوں میں سے کس کس کے ساتھ ہماری ناچاکی ہے، اپنا دل صاف کر لیں۔ ایک شخص آیا، یا رسول اللہ، میں اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ ظلم کرتا ہے، میں اس کو عطا کرتا ہوں تو وہ ہمیشہ مجھ سے بے رخی کرتا ہے۔ آپ نے کہا کہ اگر تو اسی طرح ہے جس طرح کہ تو کہہ رہا ہے تو تو اس کے منہ میں آگ ڈال رہا ہے۔ اس کو یہ سمجھایا کہ تم اپنا فرض ادا کرتے رہو، اس کا عمل اس کے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا رشتہ دار ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار میں نے اگر اس سے صلہ رحمی کی، میں نے اس سے تعلق بڑھایا تو مجھے نقصان ہوگا، میری اولاد کو نقصان ہوگا، اس سے تعلق بڑھانا شر ہے، تو وہاں پر علماء یہ فرماتے ہیں کہ کم سے کم آخری جو درجہ نا، آخری درجہ وہ یہ ہے کہ سلام دعا رکھے، سلام دعا، کیوں؟ تاکہ قطع رحمی کے اندر وہ نہ آ جائے۔ یہ چیزیں وہ تھی جو رزق کو بند کرتی ہیں۔ جو رزق کو کھینچتی ہیں نا چیزیں، ان میں سب سے پہلی بات تقوی، کہ اللہ کے ڈر سے اس کی نافرمانی کو چھوڑ دینا۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تنہائی میں موقع ملا گناہ کا، سارے اسباب پورے ہیں لیکن اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیا کہ یار میں نے اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے، اللہ کے سامنے بھی جا کے کھڑا ہونا ہے، اس کو میں کیا جواب دوں گا، تو اللہ کے ڈر سے گناہ کو چھوڑ دینا، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا نا، یمن کی طرف، بھائیو ذرا یہ واقعہ غور سے سننا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخری عمر میں، آخری وقت میں یمن کی طرف حاکم بنا کر بھیجا، خود پیدل مدینے کے باہر تک چھوڑنے کے لیے تشریف لائے، اور آخری گفتگو یوں ہوئی کہ اے معاذ، جب تم واپس آؤ گے تو مجھے نہیں پاؤ گے، تمہارا گزر میری قبر پر ہوگا۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں سے زمین نکل گئی،
کہ یہ میری آخری ملاقات ہے، یہ آخری دیدار ہے۔ تو آنسو نکل آئے، بے اختیار آنسو نکل آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی برداشت نہ ہوا، تو آپ نے مدینے کی طرف منہ کر لیا، پیٹھ حضرت معاذ کی طرف کر لی، اور ایک جملہ فرمایا کہ اے معاذ، میرے قریب متقی لوگ ہیں، حیث کانو من کانو، کسی خاندان کے ہوں، دنیا کے کسی کنارے کے ہوں، اگر وہ متقی ہیں تو وہ میرے ہیں، اور اگر وہ متقی نہیں ہیں میرے قریب رہ کے بھی وہ میرا نہیں ہے۔ یہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ چنانچہ ایسا ہوا، روتے ہوئے جدائی ہوئی ہے، اور جب یمن سے واپس آئے ہیں، یمن سے واپس تشریف لائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر گزر ہوا۔ تو بھائیو، ہاں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری رزق کی تنگی دور ہو، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر رحمت کرتا ہے نا، رحمت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کے رزق میں وسعت ہو، تو لوگوں کے قلوب اس کے لیے نرم کر دیتے ہیں، لوگ اس کے کام بنانے میں اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے نفرت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ناپسند فرماتے ہیں، تو لوگوں کے دلوں کو اس کے لیے سخت کر دیتے ہیں، جو بھی اس کو ملتا ہے اس کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا ہے۔ آخری بات کر کے میں بات اپنی ختم کرتا ہوں۔ میرے ایک دوست ہیں جواد وسیم صاحب، یہ پہلے اداکار تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی بدلی، اور کئی اداکار عورتوں اور مردوں کی ہدایت کا وہ سبب بنے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کئی ناچنے والیاں اس نے بیٹیاں بنا کر اپنی جیب سے ان کے نکاح کروائے، اور وہ حلال کی زندگی گزار رہی ہیں۔ وہ ایک دفعہ مجھے واقعہ سنانے لگے، کہنے لگے میری تشکیل ہوئی رائیونڈ سے، تو میرے ساتھ ایک رائیونڈ کا فارغ عالم بھی تھا۔ تو رائیونڈ کی بہت بڑی نسبت ہے، اور رائیونڈ کا عالم اس کا ایک معیار ہے۔ کہتے لیکن میں نے یہ عجیب منظر دیکھا کہ ہم جہاں بھی جاتے لوگ اس کی بےزتی کرتے، اس کی بےعزتی ہوتی ہر جگہ۔ میں بڑا پریشان کہ یار یہ اس کی اتنی اونچی نسبت ہے، رائیونڈ کا فارغ عالم ہے، لیکن جہاں ہم جاتے ہیں اس کی بےعزتی ہوتی ہے۔ تو میں نے اس کے جو ساتھ والے ساتھی تھے ان سے پوچھا کہ یار یہ کیا وجہ ہے۔ میں نے اس کو تنہائی میں بلایا، میں نے پوچھا یار اتنی اونچی نسبت ہے، عالم ہو، لیکن ہر جگہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری بے عزتی ہو رہی ہے، اس کا مجھے کچھ بتاؤ، تمہارے ذہن میں کوئی بات ہے؟ تو وہ رونے لگ گیا۔ وہ کہنے لگا جی میں جب زمانہ طالب علمی میں تھا تو ہمارے استاد گرمیوں کے اندر درخت کے نیچے چارپائی پر سو رہے تھے، تو مدرسہ کیونکہ دیہاتی ماحول کا تھا، وہاں جنات کا اکثر ہوتا ہی ہے جہاں، تو میں نے استاد جی کو ڈرانے کے لیے میں ان کی چارپائی کے نیچے گیا، اور وہ قمیض اتار کے لیٹے ہوئے تھے بیچارے، تو میں نے ان کے پیٹ پر مکہ مارا زور سے، اور ایک دم چارپائی کے نیچے چھپ گیا۔ تو وہ ایک دم اٹھے بیچارے، بزرگ تھے، چاروں طرف دیکھا تو وہ ڈر گئے کہ یہ شاید کوئی جن شرارت کر رہا ہے۔ تو کہتے یہ مجھے بس اس کے بعد سے نا میرے دل پر ایک قفل لگا ہوا ہے۔ کہتے میں نے اس کو کہا کہ اللہ کے بندے جا، ابھی وہ زندہ ہیں، جا کے معافی مانگ لو، ورنہ ساری زندگی ایسے بے عزت ہوتے رہو گے۔ کہتے وہ میرے کہنے پر گیا، جا کر رو کر استاد جی سے معافی مانگی کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی۔ کہتے جب وہ واپس آیا، وہی جماعت ہے، وہی لوگ ہیں، اس کی عزت شروع ہو گئی،
جس مسجد میں جائیں یہ رائبنڈ کا فارغ ہے، لوگ جناب آپ جمعہ پڑھائیں، جناب آپ بیان کریں، وہی لوگ ہیں۔ یہ ہوتا ہے جب انسان اپنے ماں باپ کی یا اپنے اساتذہ کی کوئی توہین کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔